خین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جناب شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل حج کے اندر، جو تبلیغی جماعت والے بزرگ ہیں، یہ فضائل حج تبلیغ نصاب فضائل اعمال کا حصہ ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ 555 ہجری میں جب شیخ احمد رفاعی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے اشعار پڑھے نبی اسلام کی وفات کے 500 سال بعد۔ سیم واقعہ باپا جانی نے بھی لکھا ہے فضائل سنت میں۔ ہاں، یعنی KFC میکڈونلڈ دونوں، بریلوی دیوبندی دونوں کہتے ہیں انہوں نے اشعار پڑھے کہ جب میں مصر میں تھا تو میری روح مزار اقدس پہ حاضری دیتی تھی، آج جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکالے میں بوسہ دوں۔ وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی الاسلام نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا، خواب نہیں بیداری، اور کہتے ہیں وہ ہاتھ نکالا، انہوں نے بوسہ دیا، اور زائرین میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے جو پیر و مرشد ہیں شیخ احمد رفاعی کے۔ اور دیکھیں میرا دماغ کدھر گیا، میں نے کہا بدبختی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ نہیں چوما، نبی الاسلام کا ہاتھ نکلا، مرید نے چوم لیا، کیونکہ صرف ان کے چومنے کا ذکر ہے، ورنہ اگر وہ چومتے تو 90,000 کی لائن لگتی نا، کوئی نہیں ہے۔ اور 90,000 اللہ دے بندے ہو 555 ہجری سے چھڑ دو، 1055 ہجری بھی 90,000 بندہ مسجد نبوی نہیں سی آندا، یہ تو سی تو 80s میں آگے ہوئی ہے جھوٹ۔ اور پھر 90,000 بندہ ایک ہاتھ دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں 90,000 کتنی بڑی گیدرنگ ہے، جب تک کہ کوئی بہت اونچی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے اپنا ہاتھ نہ یوں کرے، جعلی بات اور خواب نہیں بیداری۔ اور اس پر تو رہا یہ کہ جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند کے تقی عثمانی صاحب، انہوں نے درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ سنایا، یہ درس حدیث میں یہ واقعہ سنا رہے، خود یہ واقعہ سنا دیا انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ ہاتھ مبارک جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے تو نہیں نکلا، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جو 47 ایئرز تک اسی حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں رہی ہیں، ان کے لیے تو کبھی ہاتھ مبارک ظاہر نہیں ہوا، مولا علی کے لیے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا، شیخ احمد رفاعی کے لیے کہاں سے نکلا ہے؟ سب جھوٹ کہانیاں۔